السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، ایک 15 اگست سن 2016، کافی عرصہ ہو گیا اس بات کو، کہ بڑا ایک مرڈر ہوا تھا اسلام آباد میں سیکٹر F10 میں بیرسٹر فہد ملک کا، اور اس میں دیگر جو ملزمان ہیں ان کے علاوہ ایک جو بڑا مشہور و معروف ملزم ہے راجہ ارشد، اس کو گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ کہیں بھاگتے ہوئے جا رہا تھا، بارڈر کراس کرتے ہوئے، آپ کو تمام چیزیں اب ذہن میں آ گئی ہوں گی۔ تو اس کو گرفتار کر کے اڈیالہ جیل میں بند کیا گیا تھا۔ پھر دیکھیں کہ وہ ملزم جو ہے وہ اڈیالہ جیل سے کس طریقے سے کراچی پہنچ جاتا ہے، اپنے آپ کو کسی اور کیس میں ظاہر کر کے کہ میں کسی اور کیس میں انوالو ہوں تو مجھے وہاں شفٹ کیا جائے، اور وہاں پہ جا کے جب لانڈی جیل میں رکھنے کی بجائے اس کو باہر پہلے ہاسپٹل شفٹ کیا جاتا ہے، اور ہاسپٹل کے بعد پھر اس کو ایک گیسٹ ہاؤس میں رکھا جاتا ہے یا ریسٹ ہاؤس میں رکھا جاتا ہے، اور اس کو سب جیل قرار دے دیا جاتا ہے۔ اور پھر وہ وہاں سے، اور وہ کیس کیا ہے، یہاں پہ وہ مرڈر کیس میں ہے، اڈیالہ میں ہے، اسلام آباد کے کیس میں، اور ادھر جو کیس ہے وہ ایک برائے نام قسم کا تھانہ بہادر آباد کا جی ایک کیس ہے، یہ 489F کا، یعنی چیک کے، یعنی خود ہی کیس کرا کے اور وہاں کے جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس سے مل کے یہ ملزم اپنے آپ کو اس عدالت کی جورسڈکشن سے نکال کے، اڈیالہ جیل کی سختیوں سے نکال کے اپنے آپ کو کراچی شفٹ کراتا ہے، اور یہ آپ کو میں نے بات بتا دی۔ تو اب آگے چل کے میں آپ کو ایک ڈرامیٹک ٹرن اس کیس میں کب آتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ جو فہد ملک کے جو ورثاء ہیں وہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں۔ وہ محمد میاں سومرو جو ہمارے 2 دفعہ کے چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں، پرائم منسٹر رہ چکے ہیں انٹرم گورنمنٹ کے، اور قائم مقام صدر تو وہ بہت دفعہ رہ چکے ہیں، وہ ان کا بھانجا تھا فہد، ٹھیک ہے۔ اور اس حد تک وہ یعنی کہ ٹھیک ٹھاک وہ بھی ایلیٹ فیملی ہیں، لیکن ان کو بھی جو مبینہ طور پہ اومنی گروپ کے جو لوگ ہیں، مالک ہیں، وہ ان سے تکڑے نکل آتے ہیں جی، اور وہ ملزم کو یہاں جیسے مکھن سے بال نکال کے لے جایا جاتا ہے اس طریقے سے وہ اس کو کراچی لے جاتے ہیں، اور وہاں جا کے بجائے لانڈی جیل میں رکھنے کے وہ پہلے ہاسپٹل میں، اور پھر جیسے میں نے بتایا کہ اس کو سب جیل قرار کے دے کے وہاں پہ رکھا جاتا تھا۔ اور پھر ان کے زخموں پہ نمک اس وقت چھڑکا گیا مزید جب یہ پتہ چلا کہ وہ شخص کراچی میں سرے عام گھومتا ہے، وہ راجہ ارشد، اور تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ راجہ ارشد کی جو ورتھ ہے وہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے کہ وہ مطلب اس کو سزا جیسے بھی ہوئی اس کا بھی مجھے پتہ ہے، میں اس کیس کو فالو کرتا رہا ہوں کہ ایک جج نے تو اس کی ضمانت لے لی تھی، اور پھر اس وقت اطہر من اللہ تھے چیف جسٹس، انہوں نے اسی وقت اس جج کا آرڈر جو ہے وہ کھڑے کھڑے سسپینڈ کیا تھا اس کے جیل سے نکلنے سے پہلے، ورنہ یہ اسی وقت ہی ملک سے بھاگ چکا ہوتا۔ آپ دیکھیں نا کہ جب یہاں اس ملک میں پیسہ اپنے کیسے کیسے کرشمے دکھاتا ہے، اور اس پیسے کے کتنے مائی باپ ہوتے ہیں۔ خیر، آج جو میں آپ کو آگے چل کے جو ایک بریکنگ سٹوری دینا چاہتا ہوں، اور جو ایک انتہائی ایک بڑی کارروائی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس راجہ ارشد کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اب پہلے آپ ایک ویڈیو سنیں جو مقتول ہے فہد ملک، ان کی والدہ کیا کہتی ہیں، اور وہ اپیل کرنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شاہ صاحب کو، اور وہ ظاہر ہے کہ محمد میاں سومرو کی بہن ہے، اور وہ بیچاری تحریری اپیل بھی انہوں نے جاری کی، اور یہ ویڈیو بھی انہوں نے جاری کی۔ آپ یہ ویڈیو سنیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب سے ہاتھ جوڑ کر درد مندانہ اپیل کرتی ہوں کہ مجھے انصاف دلوایا جائے۔ میرے بیٹے بیرسٹر فہد ملک کو 2016 میں قتل کر دیا گیا تھا، اور اب تک مجھے انصاف نہیں مل سکا۔ آپ اس ریاست کے سربراہ ہیں، اور مجھے آپ سے اور صرف آپ سے انصاف کی امید ہے۔ 2016 میں
मेरे बेटे को कत्ल किया था लैंड माफिया ने, और मैं इस्लामाबाद के कोर्टों में 8 साल से चक्कर लगा रही हूँ और मुझे इंसाफ नहीं मिला। अब चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 22 तारीख को दिसंबर की ये केस अपने पास लगाया हुआ है और मुझे खदशा है, एंड आई हैव रीजंस टू बिलीव कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। कातिलों को असूली तौर पे कैपिटल पनिशमेंट की बजाय उन्हें बरी कर दिया जाएगा, इसलिए कि उनमें से एक कातिल ऑलरेडी कुछ सालों से एक फैब्रिकेटेड केस में कराची ले जाया गया, जहां वो कागजों में सिर्फ जेल में है, लेकिन है वो अपने बंगलों पे ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा है। लिहाजा मैं आपसे दर्दमंदाना अपील करती हूँ कि खुदारा कातिलों को सजाए मौत होनी चाहिए। इंसाफ का यही तकाजा है, और मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। जैसे मेरे बेटे को कत्ल किया गया था, उसी तरह जो कातिल हैं उनको सजाए मौत होनी चाहिए, न कि उन्हें बरी करके इंसाफ का कत्ल कर दिया जाए। इसलिए मैं आज आपसे और सिर्फ आपसे उम्मीद रखती हूँ कि मुझे आप इंसाफ दिलवाएंगे। शुक्रिया। अच्छा, देखा जी आपने कि किस तरीके से इस वीडियो में जो मलिया सोराब मलिक हैं वो किस तरीके से अपने बेटे के कातिल को वापस लाने की दुआई दे रही हैं। खैर, उनकी वीडियो में एक हिस्से में तो खैर ये कहा जा रहा है कि जी उसकी 22 दिसंबर को अपील है, ये जो अभी गुजरी है 22 दिसंबर, कि इसमें कहीं उसको अदालत बरी ना कर दे। अदालतों में तो ना आसिम मुनीर साहब कुछ करेंगे ना कोई और कुछ करेगा, वो तो जो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला करेगी वो करेगी। लेकिन आप देखें कि एक माँ की जो दर्दमंदाना अपील है वो उसको करनी पड़ रही है, इतने हाई स्टेचर की फैमिली होने के बावजूद, कि राजा अरशद जो सुजुकी ड्राइवर था, सुजुकी क्लीनर था अपने शुरुआत में, और फिर वो इस्लामाबाद के लैंड माफिया के साथ मिल के तरक्की करता करता वो राजा अरशद बन गया। अब राजा अरशद इनके काबू नहीं आ रहा था। वजह क्या है कि बेशुमार पैसा है, बेशुमार पैसा है। कोई प्रॉपर्टी इस्लामाबाद के ये जो नया ब्लू एरिया बना है इसमें ऐसी है नहीं जिसमें उसका शेयर ना हो, और मतलब बेशुमार पैसे हैं। इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक इतने हाई स्टेचर की फैमिली को पिलर टू पोस्ट भागना पड़ता है। अच्छा, जब उसको एक जाली केस में यहाँ से ले जाया गया, मैं खुद इसका विटनेस हूँ, जब ले जाया जा रहा था तब मैं उस वक़्त एसएसपी इन्वेस्टिगेशन था, और मैंने वो जो रिक्वेस्ट है उस पर लिखा कि ये नहीं, हमें ये नहीं ले जाना चाहिए इस कोर्ट की हदूद से, क्योंकि ये बड़े केस में यहाँ पे मुलव्वस है। बाद में वो मैनेज हो गया जी, वो यहाँ से पे लगे होंगे उसके दरख्वास्त को, वो चला गया, कराची ले जाया गया। कराची जाने के बाद जब इस दूसरी फैमिली जो मजलूम फैमिली है, इन्होंने ज़ोर लगाया और फिर इन्होंने एक कैंसिलेशन ऑर्डर कराया कि जी कराची से इसको वापस भेजा जाए, और वो 2022 में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का ये लेटर है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, 2022 में कराया गया। किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। ओमनी ग्रुप जीत गया, राजा अरशद जीत गया, मलिया सोराब और जो फाद का जो भाई है वो हार गए। फिर क्या होता है? होता ये है कि अब ये जो अपील है ये जनाब किसी न किसी तरीके से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब तक पहुंच जाती है, और जनाब उस मुलज़म को, जो कि मैं शहर का नाम नहीं बताऊंगा, वो कहीं खुलेआम फिर रहा था, किसी जेल में नहीं था, किसी सब जेल जो करार दी गई थी वहाँ पे नहीं था, किसी हॉस्पिटल में नहीं था, बल्कि अथॉरिटीज़ ने उसको खुलेआम फिरते हुए, यानी गुलछरे उड़ाते हुए उसको गिरफ़्तार कर लिया, और गिरफ़्तार करके ला के सीधा अडयाला जेल में फेंका, क्योंकि यहाँ तो उसकी सारे ऑर्डर शार्डर कागज़ तो यहाँ के मौजूद थे। अब आप देखें, इसमें मुख्तलिफ़ जो लोग हैं, ख़ासकर आप देखें कि
یہ اسد طور نے پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا اسی ان کی اپیل کو لے کے کہ بھائی اپیل کو نہیں جو ویڈرال کو لے کے کہ کیوں نہیں اس کو واپس کیا جا رہا 2022 کا آرڈر ہونے کے باوجود چیف کمشنر کا اس پہ کیوں نہیں عمل درآمد ہو رہا. اور پھر لاسٹلی اب دیکھیں کہ جو مرتضیٰ علی شاہ نے بھی یہ جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں میں نے ذرا تھوڑا اس کی جو انسائٹ آپ کو بتا دی کہ کیا ہے. تو اس نے بھی یہ لکھا مرتضیٰ علی شاہ جو ہمارے ایک رپورٹر ہیں جیو نیوز کے لنڈن بیسڈ ہیں, تو انہوں نے کہا کہ راجہ ارشد دی سینٹرل اکیوزڈ ان بیرسٹر فہد ملک کلنگ کیس has been brought back to Adiala jail today after spending 1.5 years in Sindh government hospitality facilitated by Omni Group executives. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سب دنیا کہہ رہی ہے, ٹھیک ہے جی. اور راجہ ارشد was taken in custody from outside the Jinnah hospital. اب یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ مرتضیٰ علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناح ہاسپٹل کے باہر سے اس بندے کو رومنگ اراؤنڈ کرتے ہوئے اتھارٹیز جو ہیں, اور ظاہر ہے وہ اتھارٹیز سندھ پولیس تو نہیں ہو سکتی, وہ اور اتھارٹیز نے اس کو اریسٹ کیا اور پھر اس کو لا کے اڈیالہ جیل میں ڈمپ کیا گیا. اب اس میں ایک میری ایک جو جس بات پہ میں حیران ہوں کہ کیوں ہمیں ہر ایک صحیح کام کرنے کے لیے ایک یعنی مسیحا کی ضرورت ہوتی ہے. اس ملک کا جو سسٹم ہے وہ اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ محمد میاں سومرو کے بھانجے کا قاتل جو ہے وہ اس کو اومنی گروپ پناہ دے دیتا ہے سندھ میں, اور اڈیالہ جیل سے اس کو نکال کے وہاں لے جاتے ہیں میئرلی ایک چیک ڈسانر کیس میں, اور اس کو واپس لانے کے لیے پوری سر توڑ کوششیں ہوتی ہیں 2022 سے ابھی کل کی تاریخ تک, جب تک کہ اس کو وہاں پہ گھومتے پھرتے ہوئے اتھارٹیز نے اریسٹ نہیں کیا. اب اس میں اگر عاصم منیر شاہ صاحب نے یہ کام کیا ہے تو یہ تو خوشی کی بات ہے, میرے تو دل مطلب خوش ہو گیا ہے. پھر میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوں پھر باقی سسٹم کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے, پھر پارلیمنٹ کی کیوں ضرورت ہے, پھر وزیر اعظموں کی کیوں ضرورت ہے, پھر یہ جتنے بڑے بڑے افسران ہیں جو اس پورے ملک کا خزانہ کھا گئے ہیں ان کی پھر کیوں ضرورت ہے, پھر کیوں ضرورت ہے, اور پھر ہمیں ہر چیز کے لیے ایک مسیحا ایک رابن ہوڈ کی کیوں ضرورت پڑتی ہے. اس ملک کا سسٹم کیوں نہیں ٹھیک کیا جاتا؟ جو پریویلیجڈ کلاسز ہیں وہ کس طرح سے ہمارے اس ملک کو برباد کر رہے ہیں, اس کے جو نارمز ہیں اس کو برباد کر دیا ہے. ہر بندے کی اپیل کیسے پہنچے گی جنرل عاصم منیر صاحب تک؟ یہ ان کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے, جنرل صاحب کے لیے بھی, اور جتنی ہماری پولیٹیکل لیڈ ہے اس کے لیے بھی یہ سوچنے کا مقام ہے. اور پیپلز پارٹی جیسی جس پارٹی کے ساتھ اتنے مظالم ہوئے پچھلی تاریخ میں, ان کو تو شرم آنی چاہیے کہ اس قسم کے گینگسٹر کو, اس قسم کے قاتل کو اومنی گروپ کے کہنے پہ یا کسی پہ بھی اس کو وہاں پہ لے گئے, پھر اس کو وہاں پہ پہلے اس کا جھوٹا پرچہ وہاں پہ کرایا, پھر اس کو وہاں پہ جیل کی بجائے یعنی اس کو پہلے اسپتال میں کیا, پھر اس کو سب جیل میں کیا. تو یہ اس کی کون انکوائری کرے گا؟ اس میں کس کس کی گردنیں فٹ ہونی چاہیے جنہوں نے اس سارے پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کیا؟ تو میں آپ لوگوں سے اس لیے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں جذباتی ہو رہا ہوں, یہ اس ملک کے سسٹم کا یہ حال کس نے کیا ہے, کس نے یہ پہنچایا ہے؟ یہ سوالات میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں. بہرحال امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ لائک شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.